عشق اور عقل کا جو موازنہ ہے اقبال کا، اس سے سب اقبال کے اسٹوڈنٹس واقف ہیں۔ سوال یہ ہے، اور میں ان اشعار کے بعد اس سوال پہ باقاعدہ تفصیل سے بھی بات کروں گا، فی الحال سوال پیش کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اقبال کو کیا ملتا ہے عقل اور عشق کو آمنے سامنے کھڑا کر کے؟ کیا وہ سیریسلی ایسا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کے درمیان اختلاف کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ایسا سچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اقبال عقل کو ڈیگریڈ کرتے ہیں عشق کے مقابلے میں، دل کے مقابلے میں؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ بہرحال وہ جو موازنہ ہر جگہ پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کا حصہ میں نے یہاں لکھا ہے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہر کے پیما باہول موجود بست، بست کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، پیما کا مطلب ہوتا ہے وعدہ۔ ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ، ہر کوئی، ہر کے کا مطلب ہوتا ہے تو جس کسی نے بھی پیماں باندھ لیا ہول موجود کے ساتھ، ظاہر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں، جس کسی نے بھی پیماں باندھ لیا ہول موجود کے ساتھ، گردنش از بندے ہر معبود رست، تو اس کی گردن جو ہے وہ ہر معبود کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔ ایک مشہور شعر آپ نے سنا ہوا ہوگا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہی مفہوم ہے اس شعر کا کہ اس کی گردن جو هو الموجود کے ساتھ اپنا پیماں باندھ لے، باقی تمام معبودوں سے اس کی گردن چھوٹ جاتی ہے۔ فی الحال میں ترجمے تک رہوں گا، لیکچر کے پارٹ کو میں بعد میں رکھوں گا۔ تو اگلا شعر ہے کہ مومن از عشق است تو عشق از مومن است، کہ مومن جو ہے وہ عشق سے ہے اور عشق جو ہے وہ مومن سے ہے، اور عشق را ناممکن ما ممکن است، اور عشق کے لیے جو ہمارے لیے کچھ چیز ناممکن ہے وہ عشق کے لیے ممکن ہے۔ سمپل سا میننگ ہے، سادہ سا۔ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے، اور عشق کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے۔ عقل صفاک است تو او صفاک تر، اگر عقل صفاک ہے تو عشق صفاک تر ہے۔ پاک تر چالاک تر بی باک تر، لیکن عقل کے مقابلے میں عشق پاک بھی ہے صفاک ہونے کے باوجود، اور چالاک تر بھی ہے، بہت زیادہ مطلب شارپ ہے اس حوالے سے کہ بہت زیادہ جست لگا سکتا ہے، اور بی باک تر ہے، بہت دلیر ہے۔ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگاں باز میدان عمل۔ چوگان کہتے ہیں پولو کو، جو گھوڑے پہ بیٹھ کے کھیل کھیلا جاتا ہے، ہاکی نما کھیل ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عقل اسباب و علل کے پیچاک میں رہتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ میدان عمل میں چوگان کھیلتا ہے، پولو کھیلتا ہے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عقل کے لیے سرمایہ ہے شک اور اندیشہ، بیم و شکست، بیم اندیشہ شک، عقل کے لیے یہ سرمایہ ہے، اور یہ بات بڑی ہم تفصیل میں سمجھیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں زیادہ تر لیکچرز میں کہ عقل گمانوں کا گھر ہے اور دل یقین کا گھر ہے، تو اسی ذیل میں ہم مزید بات کریں گے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عشق را عزم و یقین لا ینفکست، کہ عقل کا تو سرمایہ ہی شک ہے، لیکن عشق کا سرمایہ یقین ہے۔ عقل چوں باد است ارزاں در جہاں، عقل ہوا کی طرح سے ہے جو سستی ہے جہان میں۔ عشق کمیاب و بہائے او گراں، اور عشق جو ہے وہ کمیاب ہے، نایاب ہے، نادر ہے، اور اس کی بہا، اس کی دولت بہت مہنگا ہے وہ۔ اب وہ بات جس کا میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ اقبال کیوں ان کو آپ مقابل لا کے کھڑا کر، پچھلے جتنے اشعار میں نے پڑھے آپ نے واضح نوٹ کیا کہ پھر وہی بات جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہر تیسری جگہ پہ اقبال آپ کو عقل اور عشق کا موازنہ کرتا ہوا ملے گا، اور بار بار انسان اگر ایسی چیز پڑھے تو ایک نفسیاتی سا اثر پڑتا ہے انسان سے کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے، ہر پڑھنے والا، کہ یس عقل اور عشق کے درمیان کوئی نہ کوئی تو مقابلے کی بات ہے جو اقبال کر رہا ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر مخالفین اقبال، خاص طور پہ وہ لوگ جو دہریت کی طرف مائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال عقل کا دشمن ہے، اور اس لیے ایسی بات کا اقبال قائل ہے جو عقلاً ثابت ہی نہیں ہے، عشق
دل تو خون کا لوتھڑا ہے، دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، تو وہ سوچ تو سکتا ہی نہیں ہے، تو اقبال سوچ کا دشمن ہے. یہ پھر مخالفین جملہ بھی بولتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہر وقت موازنہ اقبال ان کا کرتا رہتا ہے، نفسیاتی طور پہ پڑھنے والے پہ یہی اثر ڈالے گا. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے طلبہ اس بات کو ونس اینڈ فار آل یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھا ہے the creative energy of the ultimate ego in whom deed and thought are identical functions as ego unities. deed and thought کا مطلب ہوتا ہے عمل اور فکر. اب میرا ذرا نقطہ سمجھیے گا توجہ سے کہ عشق اور عقل کا جو فرق ہے وہی فرق ہے جو ڈیڈ اور تھاٹ کا فرق ہے. عشق کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ تصور اور عمل. اب تصور کیا ہے؟ عقل کا کام ہے، خاصہ ہے، عقل کا کریکٹرسٹک ہے تصور. اور عمل کیا ہے؟ عمل دل کا کریکٹرسٹک ہے. عمل آپ اٹھ کے کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں. اس میں بے شک عقل کا کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا. یعنی وہ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی ویریبل جو ہے وہ عقل کے ماتحت نہیں ہے. اور اس لیے آپ اٹھ کے چل بھی پڑتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکل کرتا ہے آپ کو عمل. سو امپورٹنٹ چیز، فلسافیکل چیز یہ ہے کہ اقبال ان کو الگ الگ نہیں کہہ رہے. دی ریکنسٹرکشن میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ تھاٹ آر آئیڈینٹیکل. ایک سکے کے دو رخ ہیں، ڈیڈ اینڈ تھاٹ. یہاں میں نے یہ جو بنایا ہے گراف، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فزکس کے گرافوں کی نقل پہ میں نے بنایا ہے کہ اگر آپ اس کو الٹیمیٹ ایگو کا ویکٹر کہیں تو پھر یہ دونوں آئیڈینٹیکل اس کے کمپوننٹس ہیں جن میں سے ایک تھاٹ ہے اور ایک ڈیڈ ہے. خود اقبال کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ اور تھاٹ جو ہیں وہ ایک ہی چیزیں اور ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ تمام عمر عقل اور عشق کو لڑانے والا اقبال الٹیمیٹلی اگر یہ کہے کہ ڈیڈ اور تھاٹ جو ایک عقل کا عمل ہے اور ایک عشق کا عمل ہے وہ آئیڈینٹیکل ہیں. عقل کا عمل کیا ہے؟ عقل کا عمل ہے تصور. آئیڈیا از این ایکٹ آف انٹلیکٹ. آئیڈیا ایک عمل ہے لیکن عقل کا عمل. اور دل کا عمل کیا ہے؟ دل کا عمل یا عشق کا عمل وہ پیور تھاٹ یا پیور فکر نہیں ہے. جیسا کہ ہم پیور کا جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو کتاب ہے کانٹ کی وہ ہے جس کا اقبال بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے کریٹیک آف پیور ریزن. سو یہاں پہ اب پوائنٹ آ گیا سمجھنے والا. یہ جو پیور عقل ہے یہ فلسفے کی کئی صدیوں پر محیط، غالباً 2000 سال پر محیط کہانی کی حامل ہے جس میں افلاطون سے ہیگل تک سب فلسفیوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل خالص فائنل چیز عقل ہے. اور ہر مسئلے کا حل یونان میں ارسطوٹل کی لاجک کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ارسطوٹل کی لاجک ہر مسئلے کا آخری حل ہے. عقل کے پیور ریزن کا یہ ایکشن ہے. پیور ریزن کا پیور ریزن کا جو ایکٹ ہے وہ تھاٹ ایکٹ، اور یہ ہر مسئلے کا حل ہے. اور عقل کو پیور کہہ کے خالص، عقل خالص کہہ کے عمل اور عشق سے علیحدہ کیا جاتا تھا کہ جذبات کو اس میں شامل نہ کرو. اور اس کے اثرات اب تک ہیں. آپ دیکھتے ہیں عدالت میں ایک جملہ، قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ قانون صرف عقلی دلیل کو دیکھتا ہے اور اس میں جذبات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح سے اور بہت سی جگہوں پہ کوئی بھی آپ اکیڈیمیا کے اندر ہیں، ایون کہ MBBS ڈاکٹر آپ بن رہے ہیں، جہاں جہاں آپ جذبات کا دخل لائیں گے کسی بھی معاملے میں فیز میں تو آپ پہ یہی آبجیکشن آئے گا کہ جذبات کا عقل میں کوئی اس کو داخل نہ کریں، یا آپ کے فیصلوں کو خراب کرتی ہے. جذبات خراب کرتے ہیں آپ کے فیصلوں کو، تو پیور عقل سے فیصلے کریں. اس بات کے اقبال خلاف ہے. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ تھاٹ جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. تو مطلب یہ کہ اقبال بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جنون بھی جو ہے صاحب ادراک ہے. وہی اقبال جو ان کو مقابلے میں لاتا ہے. اب ذرا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. جنون بھی ہے صاحب ادراک، یعنی جنون تو پاگل پن ہوتا ہے تو وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے. اور یہاں کسے خبر کہ جنون بھی ہے صاحب ادراک، یا ڈیڈ اینڈ تھاٹ آر آئیڈینٹیکل. اب ذرا پوائنٹ دیکھیں. اقبال کے نزدیک ایگو ایک ہولی سولی ایلیمنٹ ہے. ایگو میں شخصیت پوری آتی ہے، جسم بھی، دل بھی، عقل بھی. اب ایگو دی ہول ہے، انٹائرٹی کا نام ہے ایگو. سو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہاں
عقل کا میں مقابلہ تب کرواتا ہوں عشق کے ساتھ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں پیور ریزن، پیور عقل خالص کا. پھر میں کہتا ہوں عقل خالص کا مقابلہ اس کے ساتھ جو آن دی ہول انٹریٹی کے ساتھ ایک شخصیت ہے، خود ہی ہے، بیسیکلی ایگو ہے، اس میں تو عقل موجود ہے، لیکن میں اس کے ساتھ مقابلہ کرواتا ہوں عقل خالص کا. یہ بات ذرا سمجھنے کے لیے ایک لاجیکل پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں قرآن کریم کی میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو آپ جانتے ہیں کہ نماز میں رکوع ہوتا ہے. جب پہلے کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ تو پھر دوبارہ ایک جزو کا ذکر کرنا تو لاجیکلی کنٹریری حرکت کہلاتا ہے. یعنی یہ تو یوں ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ آپ جائیں کپڑے پہن کے آئیں، اور پھر ہم جب وہ جانے لگے تو اس سے کہیں کہ قمیص بھی پہن کے آئیے گا. تو آلریڈی جب ہم نے اسے کہہ دیا کہ آپ کپڑے پہن کے آئیں تو اس کا مطلب ہم نے انہیں قمیص پہننے کا بھی ساتھ ہی کہہ دیا تھا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ تو بات پوری ہو جاتی ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو پھر وارکعوا مع الراکعین الگ سے لگا دیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ کنٹریری ہے کہ جزو کو کل جب پہلے کلی حکم دے دیا تو جزو کو الگ حکم کے طور پہ کیوں دیا جا رہا ہے. اس سے قطع نظر کہ اس کی تشریح کیا ہے کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چونکہ تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا تو اتنا عرض کر دوں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کا ذکر ہے، اور اقیم الصلاۃ جماعت یا بغیر جماعت کے نماز کا ذکر ہے، اور مزید بھی اس کی بہت سی تشریحات ہیں. لیکن میں یہاں یہ آیت یا لباس والی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ جب اقبال کہہ رہے ہیں کلی طور پہ کہ خودی میں دونوں ہیں، جنون صاحب ادراک ہے، تو پھر اقبال جب بار بار عشق اور عقل کو آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ کانٹ والی پیور ریزن، ارسٹوٹل والی پیور ریزن، پلیٹو والی پیور ریزن، جن کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جذبات کو کبھی بھی داخل نہ کرو اپنی عملی زندگی میں، صرف عقل سے فیصلے کرو، یہ اس کے خلاف اقبال کھڑا ہوتا ہے. سو آپ نے یہ دل میں اس جگہ اس چیز کو جگہ دینی ہے کہ اقبال عقل کا دشمن نہیں ہے بلکہ انٹیریٹی کا قائل ہے. اور انٹیریٹی یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے خودی میں عقل بھی ہے، جنون بھی ہے، اور یہ ایسا جنون ہے جو صاحب ادراک ہے. پروفیسر وائٹ ہیڈ کے حوالے سے پہلے چیپٹر میں دی ریکنسٹرکشن کے اقبال ایک کوٹ دیتے ہیں کہ عقلیت مذہبیت کا ہر دور عقلیت کا دور تھا پروفیسر وائٹ ہیڈ، یعنی پروفیسر وائٹ ہیڈ کا کوٹ دیتے ہیں وہاں پہ. سو اس سے مراد یہی ہے کہ جو مذہب ہے یا جو عقیدہ ہے یا جو عشق ظاہر مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے وہ عقل سے خالی نہیں ہو سکتی. عقل اس کا بنیادی جز ہے، لیکن جو ہی اس جز کو نکال کے الگ کھڑا کریں اور کہیں یہ پیور عقل ہوتی ہے اور اس کو کہیں کہ یہی سب کچھ ہے انٹیریٹی کے ساتھ، جبکہ باقی جو کچھ بھی اس کو دخل نہ دو جذبات کو، تو وہ اقبال کہتا ہے میں نہیں مانتا. یہ کلیئرنس تھی جو ضروری تھی.